اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے درس میں دو چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں. پہلی تو یہ کہ اگر نکاح عورت سے کر لیا جائے اور اس کو اگر طلاق دے دی جائے بغیر خلوت کے تو اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے. اور دوسرا جو مستشرقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو جناب رسول کریم صلی اللہ جو نان مسلم لوگ جو غیر مسلم لوگ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر الزامات جو ہیں ان کا جواب قرآن میں دیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. تو اس کے اندر نا ایک چیز یہ ہے کہ جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو تو اس میں پھر کچھ لوگوں نے یہ لیا ہے کہ یہ احکامات صرف مومن عورتوں سے نکاح کے لیے ہیں. یعنی اگر آپ غیر مومن عورتوں سے مراد یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کی عورتوں سے اگر آپ نکاح کریں تو اس میں یہ نہیں ہے. تو یہ ہرگز یہ بات نہیں ہے. ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قانون کے تحت اس کے طلاق کے اور عدت کے یہ دیے. لیکن یہاں جو مراد صرف یہ ہے کہ تمہارے لیے بیوی کے طور پر جو موضوع ہے نا وہ مومن عورتیں ہی ہیں. یعنی ان سے اجازت تو دی گئی ہے جو اہل کتاب خواتین ہیں، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اہل ایمان سے توقع یہی ہے کہ وہ مومن عورتوں سے نکاح کریں گے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ انہیں اگر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو لغت سے مطلب تو یہی ہے کہ اگر آپ نے ان کو ٹچ کر لیا، لیکن اصل جو یہاں کنایتاً یہ جو لفظ یوز کیا گیا ہے یہ مباشرت کا یوز کیا گیا کہ اگر مباشرت آپ نے نہیں کی تو پھر آپ کیا کرو، اور آپ انہیں اگر طلاق دے دو تو پھر ان کے اوپر کوئی عدت لازم نہیں ہے. لیکن اگر شوہر نے مباشرت نہ کی ہو تو وہ عورت کے پاس اگر تنہائی میں رہا بھی ہو بلکہ اسے ہاتھ بھی لگا چکا ہو تب بھی طلاق دینے کی صورت میں عدت لازم نہیں ہے. اچھا جی، طلاق قبل خلوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر چلے گئے جہاں مرد اور عورت ہے صرف، اور آپ نے چاہے مباشرت کی یا نہیں کی، لیکن اگر آپ نے اس سے بھی طلاق دے دی تو اس صورت میں مرد کا حق رجوع باقی نہیں رہتا اور عورت کی حق حاصل ہو جاتا ہے کہ طلاق کے فوراً بعد جس سے چاہے وہ نکاح کر لے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حکم ہے نا یہ صرف طلاق قبل خلوت کا ہی ہے. اگر خلوت سے پہلے عورت کا شوہر مر جائے نا تو پھر کیا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کی عدت ساقط نہیں ہوتی. فار ایگزامپل نکاح کر لیا اور ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کے اوپر عدت ساقط نہیں ہوگی، وہ 4 مہینے اور 10 دن کی جو عدت ہے وہ پوری کرے گی. لیکن اگر نکاح ہوا اس کے بعد عورت کہیں چلی گئی، مرد کہیں چلا گیا اور ان کے بعد طلاق ہو گئی تو اس میں عدت کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آگے انہوں نے یہ فرمایا کہ
اگر تم انہیں طلاق دے دو تو انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اس حکم کا منشا دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کر دیا، فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے مہر مقرر کر دیا، اور پھر خلوت سے پہلے طلاق دے دی گئی، تو آدھا مہر دینا واجب ہے۔ طلاق ہوئی، شادی ہوئی، 1 لاکھ روپے مہر مقرر کر دیا، اس کے بعد عورت کہیں چلے گئی اور مرد کہیں چلا گیا، جس طرح بعض اوقات ہوتا بھی ہے، اور اس کے بعد طلاق دے دی گئی، تو آدھا کم از کم دینا، کم از کم آدھا دینا، اور اگر زیادہ دیں گے تو مستحب ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ اگر جس طرح نکاح ہوا تو نکاح کے وقت ہمارا ایک رواج ہے کہ عورتوں کو زیور کا سیٹ دیا جاتا ہے، یا پھر عورت کو وہ کپڑے دیے جاتے ہیں، تو وہ کپڑے اور یہ چیزیں واپس نہ لی جائیں تو بہتر ہے۔ اگر لے لیں تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے یہ نہ لی جائے، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر مہر آپ نے مقرر نہیں کیا ابھی، تو اس صورت میں بھی کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے۔ اور وہ کتنا ہونا چاہیے؟ وہ اتنا کم سے کم ہونا چاہیے کہ انسان کی جو حیثیت ہے، اگر ایک ریڈی والا ہے اس کی حیثیت کچھ اور ہے، ایک لینڈ لارڈ ہے اس کی حیثیت کچھ اور ہے، ایک ہے جس کے بہت سینکڑوں مربع زمین ہے اس کی حیثیت کچھ اور ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان کی حیثیت کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اب ایسا نہ کرو کہ اس کو کسی پنچایت کے اندر لے جاؤ اور وہاں جا کر اس کے محاسن جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دو، یا پھر جو اس کے اندر نقائص ہے وہ بیان کرنا شروع کر دو۔ یا اسلام اصل میں نا محبت کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، حتیٰ کہ ان کے درمیان اگر کلیش بھی ہو گیا نا تب بھی وہ محبت کریں۔ تو اسلام اس بات کو قطعاً اس بات کی ممانعت کرتا ہے کہ اگر طلاق ہو بھی جائے تو پھر وہ 4 بندوں کے اندر بیٹھ کر اس کے بارے میں کچھ بولنا شروع کر دے کہ اگر دوسرا بندہ اس سے طلاق لینا چاہیں یا شادی کرنا چاہیں، دوسرے بندے کو اس سے شادی کرنا چاہیں وہ شادی نہ کرے، تو اسلام اس چیز کو منع کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں۔ اچھا جی، اس میں کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کا اعتراض تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا۔ اسلام کے اندر جو حکم ہے وہ ایک مرد 1، 2، 3 اور 4 شادیاں کر سکتا ہے، اس کے بعد شادی نہیں کر سکتا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویاں تھیں۔ ام سلمہ تھیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، اور اس کے بعد زینب 5ویں تھیں، سودا تھیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ یہ 4 بیویاں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بیوی سے شادی کی۔ تو لوگوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ کیسے، جب 4 کی اجازت ہے تو آپ نے 5 بیوی کیسے کر لی؟ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے حلال کری تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ کہ اگر ہم 4 بیویوں کی اجازت دے سکتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر ہے نا، ہم 5 کی بھی اجازت دے دیں، ہم 6 کی بھی اجازت دے دیں، یا ہم کسی کو 4 کی بھی اجازت نہ دیں، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ تو فرمایا کہ عام مسلمانوں کے 4 کی قید لگانے والی بھی ہم ہیں، اور اس میں استثناء دینے والے بھی ہم ہیں۔ تو تمام وہ بیویاں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر ادا کر دی ہے وہ بھی حلال ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں۔ تو اس صورت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور بیویوں کی بھی اجازت دی جس میں لونڈیاں تھیں، چچا زاد، پھوپھزاد، ماموزاد، خالوزاد بہنیں، یا وہ مومن عورت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند بھی کیا، تو وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آئیں، اس اجازت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ جو بنی قریظہ ہوا تھا جس میں وہ جو یہودیوں تھے ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹیک کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو باہر نکال دیا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا، جو ان کی عورتیں آئیں اس میں سے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غزوہ بنی مصطلق کے سبایہ میں حضرت جویریہ، اور غزوہ خیبر میں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مقوقہ سے مصر کی بھیجی ہوئی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا۔
یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بیٹی ہیں جن کی بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے، غالباً ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور وہ خاموش نہیں ہوتی تھیں، چپ نہیں ہوتی تھیں، اور بہت زیادہ روتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چپ کرانے کی بہت زیادہ کوشش کی، نہیں چپ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماریہ اوپر دیکھو، تمہارا بیٹا جنت کی حوروں میں کھیل رہا ہے۔ انہوں نے نہیں دیکھا، بلکہ خاموش ہو گئی اور جھکا لی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماریہ تم دیکھ ہی لیتے ہیں، تم کر ہی لیتے ہیں کچھ۔ تو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں دیکھ تو لیتی اور میرے دل کو سکون بھی آ جاتا، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے قیامت والے دن پوچھ لیتے کہ کہ ماریہ تم نے اپنی آنکھوں کی دیکھے پر تو یقین کیا، ہمارے نبی کی بات پہ یقین نہیں کیا، تمہارے کیا جواب دیتے؟ تو یہ وہ تھیں۔ تو ان میں سے جو پہلی تین تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بربنائے ملک یمین تمتع فرمایا۔ اس کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھے زاد اور خالہ زاد بہنوں جن میں سے خواتین جنہوں نے ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ والے خواتین جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت میں ساتھ دیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہجرت کی، تو ان میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ اور وہ مومن، اور فرمایا کہ وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دے، یعنی بلا مہر اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو، تو اس صورت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجیت میں لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ مہر کے بغیر ان کو جو ہبہ کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر بھی عطا کیا۔ اچھا، یہ ساری باتیں نا بتانے کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے، لیکن اس وقت جو مین کوشچن ہے نا، وہ مستشرقین کا سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ان بیویوں کے ساتھ، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیویوں کے ساتھ نکاح کیا جبکہ چار کی اجازت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی خواتین کے ساتھ بھی نکاح کر لیا؟ اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حکم فرما دیا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اب یہاں ایک مسلمانوں کو جواب دیا جا رہا ہے اور ایک نان مسلمس کو ہم خود جواب دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کو تو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ سبحانہ اگر تم اس بات کو سچ مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نازل کردہ یہ کتاب ہے، اور اس میں اللہ کے تمام احکامات سچ ہیں، اگر تم اس بات کو مان لیتے ہو اور غیب پر بھی ایمان لاتے ہو، تو اللہ نے اس بات کی اجازت دے دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ اس بات کو مستشرقین جو ہیں وہ اس بات کو بہت اچھالتے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیک جو جوانی کا دور گزارا، وہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خاتون سے نکاح کیا جو 40 سال کی تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ مطلقہ بھی تھی، یعنی ان کو طلاق بھی ہو چکی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شہوت ہوتی تو یہ والا جو پیک جوانی کا پیریڈ ہوتا ہے 25 سے لے کر 40 سال تک کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کے بغیر نہیں گزارتے۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی۔ جب آپ خدیجہ کی انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی۔ اب ان میں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، اس میں سے بہت سارے نکاح ایسے تھے جو نکاح ضرورت تھے، اور نکاح اس لیے بھی ضروری تھے کہ ہر عمر کی خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین بھی سکھاتے، اور وہ دین جو ہے وہ پھر آگے جا کر اس میں کم عمر خواتین بھی تھیں، درمیانی بھی تھیں۔ کچھ ایک نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کیا کہ جاہلیت کے اس بت کو توڑ دیں کہ جو اس عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا جو آپ کے منہ بلے بیٹے کی بیوی ہو یا اس کی مطلقہ بھی ہو، اس سے نکاح نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے کی۔ کچھ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کیے کہ ان سے نکاح کر لیے، اور ان کی جو قبیلے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل گئے۔ مزید بھی انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ تو لیکن یہاں بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نکاح کیے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہ صرف مرضی شامل تھی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات بھی شامل تھے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھنے، اور اگر کوئی ہم سے ڈسکس کرے تو اس کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔
یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام مسجدہ مقام محمودہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم نے جو گناہ جان بوجھ کر کیے، جو بغیر جانے بوجھے کیے، یا اللہ ہم ان پہ شرمندہ ہیں میرے مولا. یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کی توفیق دے دے میرے مولا. یا اللہ ہم پہ احسان کر دے. یا اللہ قرآن کو ہمارا محافظ بنا دے. یا اللہ قرآن کو ہمارا شافع بنا دے. قرآن کو ہمارا رہنما بنا دے میرے مولا. ہماری تمام دعاؤں کو صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ.